बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का दौर ख़त्म हुआ और अब नई हुकूमत बन गई है, लेकिन इस हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी इस हुकूमत के लिए हैं। फिर साथ मईशत है, बजट आने वाला है, IMF को कैसे डील करना है, FATF का मामला है, इन सारी सूरत हाल से हुकूमत ने किस तरह से निमटना है, बात करेंगे प्रोग्राम में। क्या इस वक्त हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई की सिचुएशन है या फिर हुकूमत ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई प्लान बना रखा है? हबीब साहब, आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात हुई है, तो आपको क्या लगा उनसे मुलाकात करके? ज़ाहिर है आपने भी उनसे पूछा होगा कि आगे मामलात को कैसे चलाना है। कोई प्लान है उनके पास? सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई। तो कल एक अफ्तार डिनर था जो उन्होंने रात को इस्लामाबाद में PM हाउस में दिया था, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान हाउस अब रखा है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान हाउस है। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पर जो वज़ीर आज़म ने एक छोटी सी तकरीर भी फरमाई। ज़ाहिर है वहाँ पे कैमरे नहीं थे, तो इस वजह से उसकी रिपोर्टिंग तो उस तरह नहीं हो सकी। देखिए, जो कल सबसे पहले मैं आपको जो तासुर की बात बताऊं, वो ये है कि कल उन्होंने जो वज़ीर आज़म थे, यानी वज़ीर आज़म हैं हमारे, वो अपनी ओहदा संभालने पे खुश से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे वज़ीर का मतलब है ना बोझ उठाने वाला, तो वो वाकई ऐसे शख्स को कल मैंने देखा जिसने शायद बहुत ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है। अच्छा। यानी उनके चेहरे पे वो एक ख़ास किस्म की शगुफ्तगी हर वक्त उनके चेहरे पे रहती है, लेकिन कल मुझे वो नज़र नहीं आई। जिम्मेदारी का बोझ उसकी वजह फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिर कल एक और भी हुआ, तो कल उन्होंने मुझे फरमाया, मैंने उन्हें वज़ीर आज़म साहब कह के मुखातिब किया, तो कल उन्होंने फरमाया कि आप मुझे खादिम पाकिस्तान कह के मुखातिब करें। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल जनाब, आपका ये हक़ है कि आप अपने आप को जो मर्जी कहें, लेकिन हम सहाफ़ियों को अपने आइनी ओहदे तक, अपने आइनी ओहदे के ज़रिए ही बुलाने का मौका दें। तो इस बात पे उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर हमने सब ने उन्हें वज़ीर आज़म कह के ही मुखातिब किया, और वो हमारे वज़ीर आज़म हैं इस वक्त। तो देखिए, जो सबसे बड़ा उनके सामने जो मसला है वो है इकॉनमी के हवाले से उनकी परेशानी इतनी थी कि वो बता रहे थे कि जो चीज़ें वो TV और अखबारात के ज़रिए उन तक पहुंचती रहीं, दरअसल जो सूरत हालात है वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। उनका कहना था कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो बिजली की प्राइसेस है, ज़ाहिर है बिजली जो है वो जुड़ी हुई है पेट्रोल की कीमतों से, तो उसमें इजाफा जो है वो नागुज़ीर लगता है, यानी नागुज़ीर है। वो कह रहे थे कि जितने पैसे 31 मार्च तक हम खर्च कर चुके हैं सब्सिडी की सूरत में, दरअसल वो पूरा ख़र्चा है जो पूरी सिविल हुकूमत एक साल में खर्च करती है। अच्छा। तो कहते इतनी तेज़ी से हमारे फंड्स की जो डिप्लीशन है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसमें हमें आगे बढ़ना होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि जब अफसरों से मेरी बात हुई जो मुख्तलिफ वज़ारत ख़ज़ाना के और लोग हैं, उन्होंने कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गए थे ये बताने के लिए कि जनाब ये ना करें, तो लेकिन उस वक्त उन्होंने वज़ीर आज़म ने ये बात नहीं मानी। तो एक तो ये उनका सबसे बड़ा मसला है। दूसरा जो अहम तरीन चीज़ जिससे उनका वास्ता पड़ रहा है वो है कि उन्होंने ये बात इस तरह नहीं कही जिस तरह मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्हें अपने जो जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा है या जिस इत्तेहाद के वो सरबराह बने, उस इत्तेहाद से फ्यूचर में आने वाली मुश्किलात का इदराक है। ये जो अब तक काबीना की तश्कील नहीं हो पाई, यानी इस वक्त तक नहीं हो पाई, आज रात को शायद हो जाए या कल हो जाए, वो बात तो है कि वो हो जाएगी, लेकिन उसमें उन्हें इस बात का इदराक है कि काबीना की तश्कील एक मुश्किल मरला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स, ये बात उन्होंने नहीं कही, ये बात मैं अपने ज़राए से हासिल करदा मुलाकात अपने ज़राए से हासिल करदा जो मालूमात हैं वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, PMLN के अंदर ये बहुत खौफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्ट्रेटजिकली अपनी तरजीहात मुकर्रर कर रखी हैं जो PMLN ने नहीं कर रखी थी। उसकी मिसाल मसलन वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे चाहते हैं, यानी स्पीकर वो चाहते हैं, वो सेनेट का चेयरमैन चाहते हैं, वो सदर चाहते तो बन गए ना बिला मुकाबला। वो गवर्नर चाहते हैं, और स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ साहब आ गए। तो ये सारे ओहदे जब पीपल्स पार्टी समेटना चाह रही है, तो PMLN के दिल में ये अंदेशा सर उठाता है कि जनाब कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच मंझधार के छोड़ के हमारे से कहीं और सौदेबाजी कर लेंगे। ये कहीं और सौदेबाजी का
آپ نے مجھ سے پوچھے گا پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ. اچھا چلیں اچھا نوٹ کر ایک لیتی ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کا جو سب سے بڑا پولیٹیکل پرابلم ہے وہ عمران خان ہے. اب عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے ظاہر خیالات پی ایم ایل این کے کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. کل انہوں نے اپنی ملاقات میں یعنی ہم سب کو بتایا کہ کس طرح توشہ خانے سے ایک ہار, ایک گھڑی اور ایک انگوٹھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نے لی اور پہلے اس کے لیے قیمت کم کی, یعنی پہلے اس کے لیے قانون میں رول میں تبدیلی کی کہ وہ پہلے جو اگر فرض کیا 20% دیتے تھے تو اس کو 5% کر لیا یا واٹ ایور, وہ کر کے پھر ان کو فروخت کیا گیا. تو یہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں بھی نکلیں گی. اور ظاہر سازش کے بیانیے کو وہ نہیں مانتے, لیکن عمران خان کا جو پولیٹیکل ان کی جو موومنٹ ہے ایکچولی اب پی ایم ایل این یعنی کل شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا وزیر اعظم نے کہ وہ اس کا پولیٹیکل جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا یعنی اس طرح یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ جلسے جلوس کریں, ہو سکتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کر اس کا کوئی پولیٹیکل جواب دیں, وہ ساری چیزیں اس وقت ان کے سامنے ہیں. تو گویا اس وقت ان کے 3 مسائل, اگر اس کو میں سم اپ کروں, ان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا اکانومی, ان کا دوسرا مسئلہ ہے اتحاد کو برقرار رکھنا اور اس میں اعتماد بحال کرنا, اور ان کا تیسرا مسئلہ ہے عمران خان. اگر آپ ترتیب الٹ دیں, تیسرے کو پہلے پہ رکھ لیں تو بات پھر بھی ٹھیک ہے, اور اگر پہلے کو تیسرے پہ لے جائے تو بات پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ تینوں مسائل ایکچولی ترجیحات نہیں ہیں, یعنی 1 2 3 سے یہ گمان نہ کریے کہ دراصل پہلا مسئلہ بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے. آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ان کے پاس فی الحال پلان نہیں ہے, ابھی جو ہے وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں معاملات کو کس طرح سے سلجھانا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کا ایک جو معاشی وزٹ ہے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب. یعنی اسحاق ڈار صاحب اب چاہے لندن سے بیٹھ کے چلائیں یا پاکستان سے چلائیں, چلانی انہوں نے ہے پاکستان کی. صحیح. اب اس طرف سے جو انہیں پرابلمز آ رہے ہیں, یعنی ایک تو ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں, اس وجہ سے اکانومی کے حوالے سے پی ایم ایل این کے اندر آپ تھوڑا سا نا ڈس ایرے میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جیسے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور پھر جو ان کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ اب تک جو پہنچی, جس انڈرسٹینڈنگ پہ پی ایم ایل این بالکل یکسو ہے, اور ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس پہ یکسو ہو چکی ہے, وہ نیب کا خاتمہ ہے. وزیر اعظم نے کل متعدد بار اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ نیب مجھے کہتے, انہوں نے بتایا واقعہ کہ میں نے معاشی ماہرین اور بزنس کے لوگوں کو بلایا تو ان سب سے میں نے جب معاشی مشکلات کی بات کی تو ان سب نے کہا جی کہ نیب کی وجہ سے کاروبار نہیں ہو سکتا. اسی طرح انہوں نے ایک اور بات بتائی, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی وزارت جو توانائی کی وزارت کے لوگ ہیں ان کو بلایا, ان سے کہا کہ بھائی اتنے کارخانے بجلی کے بند ہیں تو آپ نے اسپاٹ ایل این جی کی خریداری کیوں نہیں کی, یعنی نقد خریداری کیوں نہیں کر لی. تو ان سب نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کی, تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اصرار کر کے پوچھا تو پھر ان سب لوگوں نے کہا کہ جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نیب کا خوف ہے. تو ایک موقع پہ پھر وہ جو پہلے والی میٹنگ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا کہ بزنس مین اور معاشی ماہرین تھی, تو انہوں نے کہا جب میں میٹنگ, تو انہوں نے اپنی بات کی تائید ایسے کروائی کہ سامنے احسن اقبال بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا احسن صاحب بتائیے انہوں نے کیا کہا تھا. پھر احسن صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ نیب کے ساتھ بزنس اور اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو گویا نیب کو بھی وہ ایکچولی اپنی ایک سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو معاشی حکمت عملی ہے اس کے درمیان اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. اچھا نیب بھی ایک رکاوٹ ہے, تو کیسے رکاوٹ کو بھی دور کرنا ہے اس حکومت نے, یعنی اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ جو حبیب صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ فی الحال 3 بڑے اس حکومت کے سامنے چیلنجز, جس میں اکانومی ہے, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, اور اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے. آپ بار بار یہ سوال اٹھاتے رہے اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن کے سامنے, کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی پلان ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پلان کے تحت, ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت اس صورتحال کو کنٹرول کر لے گی نئی حکومت جو اب بن گئی ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت دیر سے واضح تھا, کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں اس وقت کی اپوزیشن آج کی اتحادی حکومت کے لیڈران سے متواتر طور پہ پوچھتے بھی رہے. احسن اقبال صاحب سے ہم نے پوچھا اپنے پروگرام میں, رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا, شاہد خاقان عباسی صاحب سے, دیگر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے. اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جائے
تو آپ ڈالر کو واپس جس سطح پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 100 کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے اور ہم واپس لے آئیں گے, وہ کیسے لے کے جائیں گے, انٹرسٹ ریٹس کیسے قابو میں لائیں گے, دیگر چیزوں کو, انفلیشن کو کیسے قابو میں لائیں گے, ان امپلائمنٹ کے ریٹ کو کیسے قابو میں لائیں گے. تو ان کا یہی بار بار کہنا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم کر لیں گے. اور یہ بات کافی واضح تھی کہ ان کے پاس پلان نہیں ہے. اس وقت تک ان کے بظاہراً لگتا یہ تھا کہ پلان صرف ایک چیز کا ہے, وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے نکالا جائے اور باقی گنا باچی دیکھی جان کے. مطلب جس طرح وہ حبیب صاحب نے بتایا نا کہ اس وقت کچھ اور خبریں پتہ چل رہی تھیں, جب آئے ہیں اقتدار میں تو پتہ چلا کہ مسائل کتنے زیادہ ہیں. یہ تو ہمیشہ کی طرح کی بات ہے نا. ہمیشہ جب حکومت ایک آتی ہے, عمران خان صاحب نہیں کہتے کہ جب میں نہیں آیا تھا حکومت میں تو میرا کچھ اور خیال تھا, جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مزید بہت سے مسائل ہیں, سنبھلنے میں 2 سال لگ گئے تھے. تو اب شہباز شریف صاحب اس طرح کی ایکسکیوزز نہیں کریٹ کر سکتے. اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ایک یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت میں آنا نہیں ہے. بالکل ان کو پہلے سے پتہ ہے, وہ 3-4 دفعہ کم از کم وفاقی حکومت میں رہ چکے ہیں. دوسرا, شہباز شریف صاحب کی اپنی ریپوٹیشن. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیے, مریم نواز صاحبہ ایک ڈیوائسو سی لیڈر ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کی بالکل تائید نہیں کرتے, کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار ہیں, کچھ لوگ ہیں جن سے پہلی بات کی جائے مریم نواز صاحبہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان میں تو کیا, باہر تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس وقت تک ایکٹیو پالیٹکس نہیں کر سکتے, یعنی کہ ان کی سپریم کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. بظاہراً پاکستان سپریم کورٹ بار کو پراکسی رکھ کے ایک پلان ضرور تشکیل دیا گیا ہے کہ ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کر دیا جائے, لیکن اس وقت تک وہ ایکٹیو پالیٹکس یعنی کہ کسی دفتر کے اندر سرکاری طور پہ ایز پرائم منسٹر نہیں بیٹھ سکتے. بار بار, اور نواز شریف صاحب کے اوپر بہت سے الزامات بھی ہیں, یہ ہیں وہ اثاثے اور ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس اور پینما لیکس میں نام اور دیگر اس طرح کی چیزیں. ان کا نہیں, ان کی فیملی کا نام. جی, پی ایم ایل این کا جو سیلنگ پوائنٹ ہے, جو پچھلے بہت سالوں سے 2008 سے پی ایم ایل این کا سیلنگ پوائنٹ رہا ہے, وہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس رہی ہے. بار بار وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ پنجاب کے اندر دیکھیں, پنجاب سپیڈ کا نام لیا گیا, شہباز سپیڈ کا نام لیا گیا, کہا گیا پنجاب میں بڑی ترقی ہوئی, پنجاب میں کارخانے لگے, بجلی آئی, یہ ہوا وہ ہوا. اور لوگ جو کہ سیاست سے تھوڑا سا واقف ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورننس اور ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا مؤثر ہوگا, کیونکہ وہ پنجاب میں بڑا مؤثر رہا. اب یہ وہ فائنل ٹیسٹ ہے. لوگ بہت زیادہ پیشنس نہیں رکھیں گے. لوگوں نے ہم نے اس پروگرام میں عمران خان صاحب کے 100 ڈیز کی پرفارمنس کے اوپر تنقید کرنی شروع کی کہ آپ نے 100 ڈیز میں کیا کیا, آپ کا اگلے 3 مہینے کا کیا پلان ہے, 6 مہینے کا کیا پلان ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے پاس, جن کے پاس اگر میکسیمم پیریڈ بھی ہو تو تقریباً 18 مہینے کا پیریڈ ہے, ان سے بھی 100 دن کے اندر اندر یہ سوال پوچھے جانے شروع ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان سپیڈ یا شہباز سپیڈ کدھر ہے. اور ابھی سے پوچھ رہے ہیں کہ پلان کیا ہے آپ لوگوں کا. اور میں واضح کروں کہ اگر ایڈمنسٹریٹولی, ابھی آگے بارشوں کا سیزن آنے والا ہے, آگے سیلاب کے پاکستان کے ہر سال کے مسئلے ہوتے ہیں, گرمیوں کا سیزن ہے, بجلی کے مسئلے ہوں گے, سردیوں کا سیزن آئے گا, گیس کے مسئلے ہوں گے, اسی کے درمیان میں آٹا چینی کا بھی واپس سیزن آئے گا. اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ایڈمنسٹریٹولی ان چیزوں کو نہیں مینج کر سکے گی تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک میجر سیلنگ پوائنٹ تھا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی ایبلٹی باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے بہتر ہے, اس کو ٹھیس پہنچے گی. عمران خان صاحب آلریڈی ایک پولیٹیکل نیریٹو ایسا کریٹ کر رہے ہیں جس میں سازش اور بیرونی مداخلت اور یہ اور وہ اور مجھے نکالا گیا اور ایک وجہ ہے, اور اس کے اندر ادارے, اور انہوں نے ہر قسم کی بات کی. اس نیریٹو کو مزید تقویت ملے گی کیونکہ پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر تو وہ نیریٹو کسی وجہ سے عوام میں سیل ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے اوپر اگر آپ اس کو اگر بچا سکیں تو بچا سکیں, اور اگر کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے پاس پلان نہیں ہے یا ٹیم امپلیمنٹ نہیں کر سکی تو اس کو ٹھیس پہنچے گی. لاسٹ بات جو حبیب صاحب نے کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. اس کے اندر کسی کو زیادہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اتحادی زیادہ دیر کے لیے شہباز شریف صاحب کی لائبلٹی نہیں اٹھائیں. اگر پرفارمنس ٹھیک ہوئی تو اتحادی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, اس پرفارمنس کا کریڈٹ لینے میں شہباز شریف صاحب کے ایکول شیئر ہولڈر ہوں گے. اگر پرفارمنس خراب ہوئی تو سارا ملبہ بڑی نزاکت سے شہباز شریف صاحب کے گلے میں ڈالا جائے گا, تھوڑا سے تالیاں بجائی جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, اور اتحادی کہیں گے کہ جی الیکشن کروائیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں, 2 خبریں سامنے آئیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں,
4 रुपए कुछ पैसे। फिर पेट्रोल के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। फवाद चौधरी अब से कुछ देर पहले आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि देखें जी, घी की कीमत भी बढ़ा दी, चीनी की कीमत भी बढ़ा दी है, हम तो कीमतों को फ्रीज कर गए थे। तो अब हुकूमत अब की हुकूमत जो पहले जब अपोजिशन में थी उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद करती थी, अब इस सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज करेगी? देखिए, एक बात जहन में रखिए, मैंने जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, मैंने इन सब की खिदमत में वक्तन फ़ोक्तन इंडिविजुअली अर्ज़ करता किया और करता रहा हूँ कि आप इकॉनमी को अपने पॉलिटिकल बयानी का हिस्सा न बनाया करें। जब आप ये कहते हैं ना, हाँ कोई भी पार्टी, जब आप ये कहते हैं ना कि इन्होंने महंगाई कर दी, तो आप उस महंगाई के असबाब भी बता दिया करें। आप जब कहते हैं डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की कदर कम हो गई, तो आप इसके असबाब भी बता दिया करें। जब आप एक तरफ हुकूमत सामना करती है इंटरनेशनल प्राइसेस का और आप कह रहे हैं कि जनाब महंगाई 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 महंगाई, अब आप हुकूमत में आए हैं तो अब आपके सामने वही सवाल है। अब जाहिर है इसका जवाब कोई नहीं है, यानी वो जितना बेबुनियाद वो एतराज़ था उतना ही बेबुनियाद ये सवाल है। मतलब अब जब इंटरनेशनली $100 से ऊपर प्राइस चली जाएगी तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ज़्यादा देर तक प्राइसेस को फ्रीज करना सस्टेन नहीं कर सकता। ये बात मैं इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में भी अर्ज़ करता था और अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह बिजली का मामला है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला अपनी जगह है जो इमरान खान जो शहबाज शरीफ साहब ने सेट करने हैं, और ये बात इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इमरान खान की निस्बत शहबाज शरीफ साहब एक बेहतर तजुर्बा रखते हैं। और आप देख लीजिए कि हमारे सामने की बात है, हाँ ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अच्छा, अभी 4 साल अभी भी उनकी ना अपनी मौशी टीम से एक मीटिंग हुई है और बढ़ती हुई महंगाई पर उन्होंने नोटिस लेते हुए उन्हें हिदायत दी कि बातें नहीं चाहिए, मुझे 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि ये पैगाम जो है ना वो फिर इंटरनेशनल मार्केट्स को भेजते हैं कि मैं आ गया, और इंटरनेशनल मार्केट्स में ये बात जो है ना फैला दें कि शहबाज शरीफ साहब गुस्से तो बड़े तेज में। तो जब अगर तो इस बात से को फ़र्क पड़ता है तो फ़र्क डाल लें। देखिए अगेन ये फिर एक पॉलिटिकल बात है, इकॉनमी को इकोनॉमिस्ट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, बिजनेसमैन की राय लेनी चाहिए और एक इक्विटेबल इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के आप नारेबाजियां ना करें, ना इमरान खान साहब को करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इससे इमरान खान साहब के नैरेटिव की एक तायद होती है कि महंगाई मैंने नहीं की थी, इंटरनेशनली हुई थी। जो मेरे ऊपर जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे पिछले 4 साल से, अब ज़रा मुझे बताएं महंगाई कम कैसे होती है। तो लिहाजा एक तो ये पॉइंट बहरहाल इमरान खान साहब का रजिस्टर हो गया। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है साथ, वो हमने देखा है बस का। देखें मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ ना तो मुझे वो बस देख के एक अफसोस होता है कि बस का ट्रैक बना हुआ है, सब कुछ हुआ है और बस नहीं चल रही। तो बहरहाल उन्होंने 5वें 6ठे दिन वो कह रहे हैं कि बस मैं चला दूंगा, और बस वो इनफैक्ट चला रहे हैं। अब वो चलने के करीब भी पहुंच रही है, और मैं जब कल देख रहा था कि वहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं, साफ हो रहे हैं, तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। अच्छा। लेकिन बहरहाल अब देखिए हमें शहबाज शरीफ साहब की ना एक मजबूरी जहन में रखनी चाहिए। वो क्या? एक सबसे बड़ी उनकी मजबूरी यह है कि वो मुंतखब हो के वज़ीर आज़म नहीं बने। ऐसा नहीं हुआ कि PMLN ने इंतखाब जीता हो और उन्होंने 174 सीटें ली हों और फिर वो वज़ीर आज़म बने, ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये बेसिकली जो पार्लिमान के अंदर नशिस्तों की और पार्टीज की रद्दोबदल के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बने। अब इस रद्दोबदल से बनने वाले वज़ीर आज़म के ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं। सबसे बड़ा बोझ तो उसका इत्तेहाद होता है, उसकी लेजिटिमेसी होती है, फिर उसका टाइम है कि टाइम अब 17-18 महीने कि वो कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकते, खा वो करेक्ट ही हो। तो लिहाजा उनकी मुश्किलात का हमें, मेरा ख्याल है कि उनकी मुश्किलात उन्हें अब अंदाज़ा हुआ होगा। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब चंद दिन बाद पीछे मुड़ के देखें और पूछें कि मैंने धक्का ही नहीं देता। सही। अच्छा साहब साहब आगे बढ़ते हैं, मैशत से आगे बढ़ते हैं। खतरा जरदारी साहब हंस रहे हो। अच्छा सही। एक खतरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी है ना इस हुकूमत के लिए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने एक जो बयानिया अपनाया हुआ है बैरूनी साजिश का, क्या अब उन आगे आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि वो बयानिया इमरान खान को कोई सियासी सपोर्ट देगा और मकबूल होगा, या बस अब वो बयानिया चंद ही दिनों में गैर मकबूल हो जाएगा?
دیکھیے عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت تک تو ان کی ہمیں پسند ہو، کسی کو بھی پسند ہو یا ناپسند ہو، سیاسی طور پہ وہ ان کو اس وقت بینیفٹ دے رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پاکستان کا لارجسٹ ٹرینڈ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ اسی بیانیے کا تھا. ہم ان کی پبلک آؤٹ پور کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے جلسوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس بیانیے کو اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت نکالی گئی، اور میرا خیال ہے کہ بائی دی وے اس بیانیے سے زیادہ جس طرح سے حکومت نکالی گئی اس سے بھی زیادہ لوگ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی حکومت بن چکی ہے تو وہ ایک کچھ تو حب علی میں اور کچھ بغض معاویہ کے اندر بھی ہے نا، اس میں جو عمران خان صاحب کی جو سپورٹ اس وقت نظر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس بیانیے سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے. کیا انہیں اس بیانیے سے کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے؟ پاکستان کی ریاستی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو اس بیانیے کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کور بیانیے کو جس کی وجہ سے ان کو پبلک اس طرح رسپونڈ کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ختم کریں گے. میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور گزارش کروں جو کہ اگر ہمارے پی ایم ایل این کے دوست کچھ سن رہے ہیں تو وہ مہربانی کر کے اس کا تھوڑا سا نوٹس لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر تاریخی طور پہ کم از کم پچھلی دور حکومت کے اندر ایک بڑا متعین الزام یہ تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر کچھ بڑی ہائی ہینڈڈنس لوگوں کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ دکھائی جاتی تھی. گلو بٹ جیسی ہم نے اگزامپلز دیکھی، ماڈل ٹاؤن میسیکر والا قصہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے اس طرح کے بیانات رانا ثناء اللہ صاحب کے دیکھے، دیگر لوگوں کے دیکھے. ریسنٹلی ایک کلپ بھی بڑا آج کل چل رہا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہمارے اوپر کرے گا، کوئی بھی شخص ہمارے اوپر اس طرح کے نعرے شارے لگائے گا تو ہم اس کے ساتھ وہی حال کریں گے جو نور عالم خان صاحب نے اور دیگر لوگوں نے میریٹ میں ایک بزرگ کے ساتھ کیا. آپ کو یاد ہوگا اس چیز کو اگر آپ پڑھیں، چودھری نثار صاحب کی جو آؤٹ گوئنگ پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جیت جائیں تو ایسا نہ کیجیے گا کہ فلاں کا سر بھی قلم کر دیں، فلاں کا سر بھی قلم کر دیں، فلاں کا سر بھی قلم کر دیں، تھوڑی میگنانمٹی دکھائیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس طرح کے کام کرتی رہے گی تو لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، جس طرح ایک میجر صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح میریٹ کے اندر ہوا. اس طرح کے کاموں سے مہربانی کر کے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو شہباز شریف صاحب بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشن دیں، ورنہ لوگ نفرت. ٹھیک ہو گیا ساتھ صاحب. حبیب صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ جب اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر رہے تھے آپ نے کہا تھا سودے بازی سے متعلق مجھ سے پوچھیے گا، یہ پیپلز پارٹی کیسے کرے گی؟ دیکھیے اس کے اندر ایک کیچ ہے. بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 123 استعفے جمع کروا دیے اور یہ بھی خبر ہے کہ خبر یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ تقریباً منظور ہو چکے ہیں. ایسے ہی اب میں اڑتی کچھ خبریں سن رہا ہوں اور اس میں صداقت نمبر کی ہے. خبر یہ ہے، میں نمبر بتا رہا ہوں. اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ان 123 میں سے 80 لوگ ایسے ہیں جو واپس اسمبلی میں آ جائیں گے. اچھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 50 آئیں گے. میں یعنی اس وجہ سے اس کو اڑتا بائی الیکشن میں ویسے ہی استعفے وہ جا کے الیکشن کمیشن میں کہیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن صاحب ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں، یہ نہ دستخط میرے ہیں، یہ تو سائیکلو سٹائل پیپر ہے. تو لہٰذا اگر اتنی بڑی تعداد اسمبلی میں واپس آ جاتی ہے حبیب صاحب تو اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی پھر کس سے سودا کر سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ابھی ہم بریک کی جانب بڑھے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت حکومت کے لیے تو خطرہ ہیں، لیکن انہیں خود کون سے خطرات لاحق ہیں، کیا پریشانیاں، کیا مشکلات انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن میں آتے ہی سابق وزیر اعظم عمران خان کے سامنے اب بہت سی مشکلات ہیں. استعفوں کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے. پھر فارن فنڈنگ کیس سابق وزیر اعظم عمران خان کے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دن میں فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہے. حبیب صاحب ایک مشکل کا تو ہم نے ذکر کر دیا، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کچھ اور مشکلات بھی ہیں عمران خان کے راستے میں. ابھی ان کا جو اگلی مشکل ہے وہ ہے ہماری یوزول سیاست کے اندر جو ہوتا ہے. اب ان کی
माजी की छोटी छोटी लफ्ज़िशें, छोटी छोटी गलतियाँ या बड़ी गलतियाँ अब वो जो ज़ात से, किरदार से ताल्लुक़ रखती हैं, अब उनको उछाला और लोगों के सामने लाया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो अंगूठी, हार और घड़ी वाला मामला है, अब इस मामले को उछाला जाएगा, इसकी कोई डिटेल्स बताई जाएंगी, देखें जी उन्होंने इतने की ली, इतने की बेची, ये पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए, वो टैक्स में ये हो गया, वो हो गया। अब ये सारी जो डिटेल्स है ना, अब देखिए ये मेरे हाथ में प्रोग्राम में आने से पहले कितने भी धो के आऊँ और आप इस प्रोग्राम में खुर्दबीन लगा के रखें और मेरे हाथ को उसके नीचे रखें तो इस हाथ पे आपको बहुत सारे जरासीम शायद मिल जाएं, ठीक है ना। तो ये यानी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती। ये हमारी पाकिस्तानी सियासत का अलमिया भी आप कह लें या हमारी पाकिस्तानी सियासत का मामूल कह लें। तो अब लिहाजा एक तो वो स्मीयर कैंपेन जो चलेगी, जो दामन को दागदार करेगी, जो यानी बहुत सारे सवाल उठाएगी, तो वो एक चलेगी जिसका इन्हें इमरान खान साहब को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अहम बात देखिए, याद रखिए कि जब शोहरत है ना जो या बदनामी, जब ये आपकी गली से बाहर निकल जाए ना तो फिर गली गली जाती है। इमरान खान की शोहरत उनके बयानिए का झूठ या सच होने से अब जुड़ी हुई नहीं है। सही। असल बात यह है कि उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ है अपनी हुकूमत के गिराए जाने के हवाले से, वो उनकी गली छोड़ के अब गली गली पहुंच गया। बिल्कुल। तो लिहाजा अब ये चीज़ें शायद उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तीसरी बात जो उनका इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो पार्टी है, जो PTI है, वो इस वक्त गुस्से और जज्बात की कैफियत में है। वो फैसले ठंडे दिल से नहीं कर रहे। अच्छा। वो गरम गरम फैसले करते हैं और जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। मतलब अब उन्हें ज़रा थोड़ा बैठ के थोड़ा नी जर्क रिएक्शन नहीं देना। अब वो पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, वो हुकूमत में रह चुकी है, एक दफा रह चुकी है। अब हम जब बात करेंगे जब इमरान खान की, तो उसके साथ लिखा जाएगा साबिक वजीर आज़म। तो लिहाजा एक प्रॉब्लम उनका ये है कि उन्हें अपनी पार्टी के जज्बात जो है ना वो थोड़े से नीचे लाने चाहिए। अब फिर उनको एक मसला थोड़ा बाहर से भी आएगा और हो सकता है इंटरनली भी आए कि ये जो आप बार बार अमेरिका 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 कर रहे हैं, इस पे ज़रा कंट्रोल करें। यानी आप इसमें आपने किसी एक मुल्क के खिलाफ उकसाना नहीं है लोगों को, आप बुनियादी तौर पे गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ खड़े हुए हैं। मुल्क कोई भी हो सकता है, तो लिहाजा आपको इस तरह स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये उनका प्रॉब्लम पार्टी के अंदर पैदा हो चुका है। और चौथी और लास्ट बात मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा, वो ये है कि इमरान खान साहब को एक तब्दीली अपने अंदर लाना होगी। वो बड़ी ज़रूरी है। वो क्या? टू लिसन, सुनना। देखिए मैं इनकी पार्टीज़ के बारे में बहुत ज़ाहिर है, हर पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, मुझे ज़ाहिर है हमारा धंधा इस तरह का, काम इस तरह का कि हमने पता करना है। बिल्कुल। मुझे इनकी पार्टी के बारे में ये पता चलता है कि जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है ना, तो अगर फ़र्ज़ किया 1.5 घंटे की मीटिंग है, तो 1.5 घंटे में 10 मिनट बाकी सारे बोलते हैं। अच्छा। और 1.5 घंटा खान साहब बोलते हैं। सही। यानी 1 घंटा 20 मिनट खान साहब बोलते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इसको उलट हो जाना चाहिए। यानी अब खान साहब को अपने लोगों की बात सुननी चाहिए, उसको हजम करना चाहिए। और अब वो एक ऐसी पार्टी है जिसने दोबारा हुकूमत में भी आने का, जिसकी दोबारा हुकूमत में आने का सामान हो सकता है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी एजिटेशन को कायम रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनना उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्हें इसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत से चैलेंजेस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अब हैं, लेकिन कल अब कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें मुंतखब होने वाले स्पीकर जो हैं वो हल्फ भी उठाएंगे, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होगी और फिर नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अवामी सतह पर तो पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक कानूनी जंग भी उन्होंने लड़नी है। फॉरेन फंडिंग केस का कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो, 30 दिन में इस केस का फैसला किया जाए। साहब ये बताएं कि इस केस में अब क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं इस केस के ऊपर बात करने से पहले एक जुमला कहूँ कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए, हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि अगर वो कल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं, जो कि उनकी ख्वाहिश है, जो कि उनकी कोशिश है, जो कि उनके सपोर्टर्स की चाहत है, तो उन्हें फिर भी इन्हीं मुमालिक के साथ काम करना पड़ेगा। ट्रेड भी बरकरार रखनी पड़ेगी, डिफेंस मुआहदे भी करने पड़ेंगे, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे भी बात करनी पड़ेगी। तो आप
ضرور بات کریں جس بھی ملک نے آپ کے خلاف مداخلت کی ہے یا آپ کے بقول سازش کی ہے، لیکن اس کو ملک سپیسیفک کی بجائے ایشو سپیسیفک اگر کر دیں کہ کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، یہ ایکچوئل بات ہے. یہ بات نہیں کہ ملک الف بے کے اندر نہیں کر سکتا لیکن بے الف کے اندر کر لے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک پرنسپل کے اوپر بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی بات کی. دیکھیے آوازیں اب اٹھ رہی ہیں اور اس کو زیادہ دیر نہیں روکا جا سکے گا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا چاہیے. آوازیں اس بات کے اوپر بھی اٹھ رہی ہیں کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے کیس کا فیصلہ نہ کریں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کا فیصلہ کریں. کوشش کریں کہ اگر اکٹھے سب کا نہیں کر سکتے تو آگے پیچھے سب کا فیصلہ کر دیں، ایک آدھ 10 دن 15 دن کے فاصلے سے یا فرق سے. فورن فنڈنگ کیس کے اوپر لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ناقد ہیں وہ اس کو ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی یا اس کے سائن واپس لے لیا جائے گا یا دیگر اس طرح کی چیزیں. اگر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو، بائی دی وے اس کے اوپر جو متعلقہ قانون ہے وہ 2017 کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے جس کا سیکشن 203 204 205 کے اندر یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بیشتر پریڈومیننٹلی کسی ایسے فنڈ سے چل رہی ہو جو فورن فنڈڈ ہو، یعنی کہ وہ پاکستانی سٹیزنز کا بھی نہ ہو، فورن نیشنلز یا فورن کمپنیز کا جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بیشتر فنڈنگ کر دیں کسی پولیٹیکل پارٹی، تو شاید اس کی طرح مثال واضح کرو. مثلا ایک پارٹی ہے، ہم فرض کریں تحریک انصاف ہے، اس کے پاس 100 روپیہ ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ 100 روپے میں سے چلو فرض کیا 40-30 آگے باہر سے تو یہ قابل قبول ہے، اگر 70 آگے تو یہ ناقابل قبول ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ جی، قانون کے اندر پرسنٹیج کتنی ہوگی یہ واضح نہیں ہے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پریڈومیننٹ فنڈنگ یعنی کہ 100 میں سے اگر 80 روپے آپ کے فورن فنڈنگ کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے جتنا بھی کام کیا اس میں سے ہر 10 میں سے 8 روپے فورن فنڈنگ کے اندر لگے، ہر حلقے کے اندر اس فورن فنڈنگ میں لگے، ہر جلسے میں فورن فنڈنگ کے پیسے لگے. تو اس سچویشن کے اندر، اور بائی دی وے ساتھ ہی ساتھ صرف فورن فنڈنگ نہیں، اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہو، اگر ڈومیسٹکلی فنڈڈ پارٹی بھی ہو لیکن اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہی ہو، وہ بھی اسی سیکشن کے اندر کورڈ ہے. اس کا مختلف سیکشن نہیں ہے. جس طرح پی ٹی ایم کے اوپر بہت سی دفعہ بات ہوئی، تو پھر تو پارٹی ڈسبینڈ ہو سکتی ہے. یعنی خالی پیسے لینا ملک دشمنی نہیں. نہیں، یا پیسے لیے جائیں یا پیسے نہ بھی لیے جائیں لیکن ملک دشمن بیانیہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو، ایک ہی سیکشن کے اندر ہے کہ تو پارٹی پریڈومیننٹلی اگر یہ کام کر رہی ہو، فورن فنڈڈ ہو، تو وہ ڈسبینڈ ہو سکتی ہے. لیکن سیکشن 204 بھی یہ کہتا ہے، 203 204 یہ کہتا ہے کہ اگر پارٹی کا جان بوجھ کے یا بغیر لوگوں کے نالج سے، پارٹی کے عہدیداران کی نالج سے اگر کوئی مائنر پورشن اس کے اندر فورن فنڈنگ کا آ گیا ہے تو پارٹی کو 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک یہ کہ وہ والے پیسے واپس کرنے پڑیں گے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر تھوڑا جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا. اور یہ کرنے سے پہلے ایک الیکشن کمیشن کے سامنے ایک فیصلہ جائے گا، وہاں سے پارٹی کو اپیل کر کے سپریم کورٹ کے پاس جانے کی بھی اختیار ہوگا. اگر پارٹی ڈس بینڈ ہونی ہے، اگر کسی وجہ سے ایک ایسا فیصلہ آتا ہے کہ پارٹی ڈس بینڈ ہونی ہے، یعنی الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا. پارٹی جرمانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہو سکتی ہے. اگر پارٹی ڈس بینڈ ہونی ہے تو الیکشن کمیشن اپنی ایک ریکمنڈیشن دے گا، وہ وفاقی حکومت کے ایک ریفرنس کے تھرو سپریم کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ میں واپس اس پہ پوری بحث ہوگی اور صرف سپریم کورٹ ایک پارٹی کو ڈس بینڈ کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن اسے ڈس بینڈ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ریکمنڈیشن دے سکتا ہے یا جرمانہ دے سکتا ہے. وہی پارٹی اسی نام سے دوبارہ بھی سیاست میں آ سکتی ہے یا نام چینج ہو جائے گا، روتا حیات بین ہو جائے گی؟ یہ ہم بہت ایکسٹریم بات کر رہے ہیں کہ اگر پارٹی کی پریڈومیننٹ فنڈنگ ہو، الیکشن کمیشن کا پارٹی کو ڈس بینڈ کر دیا جائے، وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کر دے، سپریم کورٹ بھی کہے کہ اس پارٹی کو ڈس بینڈ کر دیا جائے، اس کے بعد اس فیصلے میں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو ری نیم کرنا پڑے گا یا واپس رجسٹر ہو سکتی ہے. اچھا ساتھ یہ بتاؤ کہ یہ پورا اور بائی دی وے سوری اس میں تھوڑا سا خلل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس طرح کا کوئی کیس آج تک سپریم کورٹ میں آرگیو نہیں ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ جو فارن فنڈنگ پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب عدالتی فیصلے کے تحت روزانہ سماعت ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے باقی سب کی بھی کی جائے، تو یہ عدالت کا سول ڈسکریشن ہے کہ وہ کہے کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کی آپ روزانہ سماعت کر لیں اور باقیوں کے بارے میں نہ کہیں، یا یہ عمومی حکم تصور کیا جائے گا؟ اگر تو ثوابدید الیکشن کمیشن کی ہو تو پی ٹی آئی کا فیصلہ روز کی روز پہ سماعت ہوگا، عدالت کے حکم کے تابع، اور دوسرے کیسز کا نہیں ہوگا.
پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے کہ جس فیصلے پہ کہا گیا ہے کہ ان کے کیس کی سماعت روز بروز ہو اسی کو نظیر بنا کے عدالت سے دیگر پارٹیز کے لیے بھی ایک حکم لے لیں کہ پھر باقیوں کا بھی روز کے روز ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف آنے والے چند دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نئی حکومت تو بن گئی, اب ایک اہم سوال کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کیا وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. حکومت نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. لندن سے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر, یہ بتائیے گا کیا میڈیکلی سابق وزیر اعظم نواز شریف فٹ ہیں پاکستان ٹریول کرنے کے لیے, اور وہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں پاکستان آنے کا؟ جی بالکل, ارادہ ان کا ہے اور وہ پوری تیاری بھی اس سلسلے میں کر رہے ہیں, اور سفارتی پاسپورٹ کا اجرا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حکومت بدل چکی ہے, اب ان کے بھائی حکومت میں, ان کی پارٹی حکومت میں ہے, تو بالکل وہ اس سلسلے میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ کب پاکستان. علاج ٹھیک ہو گیا ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹ سب ٹھیک ہو گئے؟ جی بالکل, میڈیکل رپورٹس تو وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اب میڈیکلی بہت بہتر ہے. ایک سوال اہم ہے, وہ ہے کب, یعنی میاں صاحب وہاں سے کب وطن تشریف لائیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ یہی کویسچن ہے, اور اسی سلسلے میں یہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. دو آ رہا ہے, ایک یہ ہے کہ ایک کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں فوراً آنا چاہیے, لیکن دوسرا کیمپ یہ کہتا ہے کہ انہیں ٹائم لینا چاہیے, چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے دینا چاہیے. پھر بیسٹ ٹائمنگ جو ان کی پولیٹیکل گین کے لیے ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ ابھی ان کے جو مقدمات ہیں, جو ان کی لیگل جو قانونی کاروائی ہے, اس سلسلے میں ان کو فوکس کرنا چاہیے. حالات جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو لیگل کاروائی کے لیے, قانونی کاروائی کے لیے یہ باقاعدہ طور پر وکلا کو انہوں نے انسٹرکشن جاری کر دی ہیں. اگلے ہفتے میں ہم کوئی موو دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور جو پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے وہ لیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کریں ہائی کورٹ کے سامنے. تو میرا جو قانونی معاملہ ہے. چند ہفتے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کب آ رہے ہیں؟ جی اسحاق ڈار صاحب جلدی آ رہے ہیں. ان کی جو پاسپورٹ ہے, میرا خیال ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی ایسٹر ہالیڈیز ہیں, منڈے تک ان کا پاسپورٹ انہیں ٹیوزڈے کو مل جائے گا. ان سے میری بات ہوئی تھی گزشتہ روز بھی, ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایک اپائنٹمنٹ ہے جو وہ جلدی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد میرا جو کہنا لگتا ہے مجھے کہ عید سے پہلے اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں ہوں گے, وہ پہلے سعودیہ جائیں گے. اس کے بعد باقی فیملی ممبرز ہیں, جو باقی فیملی ممبرز ہیں, شہباز شریف صاحب کے بیٹے, باقی لوگ وہ بھی آ رہے ہیں, اسی پلان کا حصہ ہیں یا ان کے پلان اس سے کنیکٹڈ نہیں ہیں؟ جی میری اطلاعات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کی جو فیملی ہے وہ سعودیہ پہنچ چکی ہے, وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے پہلے بھی, تو وہ وہاں سے پاکستان آ سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ اپنی تمام ساری جو قانونی کاروائی ہے, جو لیگل چیزیں ہیں, اس کو کر کے کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم کا پاکستان آنے کا مکمل ارادہ ہے. نہ صرف آنے کا ارادہ ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے جو ان کے ارادے ہیں, اگلے الیکشن میں بھی وہ حصہ لینا چاہتے ہیں اور اپنی نااہلی کو بھی ختم کروانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں وہ اپنے وکلا سے مکمل رابطے میں ہیں. جو ان کی نااہلی ہوئی ہے اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ جی جو وہاں پہ انگلینڈ میں کیسز چل رہے تھے, ان کی انہوں نے اپلیکیشنز فائل کی ہوئی تھیں, آپ ہی نے ہمیں اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کیا کہ وہ کچھ اپیلیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے مزید وہ 2-1 سال رہ سکتے تھے. ان کیسز کو وڈرا کر لیں گے یا ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ جی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ جو ان کی اپلیکیشن ویزا ریفیوز نہیں تھی, وہ انہوں نے ود ان کنٹری ملک چھوڑے بغیر ایکسٹینڈ کرنے کی درخواست دی تھی, جو پہلے 3 دفعہ اپروو ہو چکی تھی ڈیو ٹو کووڈ, لیکن اس کے بعد کینسل وہ نہیں ہوئی. ویزا ان کا ویلڈ ہے. اب صرف انہوں نے درخواست ان کی جو ریجیکٹ ہوئی تھی اس پہ اپیل ان کی پینڈنگ ہے, جو کہ اگلے میرا خیال ہے کوئی 2-4 ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی اورل ہیئرنگ ہو, کیونکہ زیادہ تر آج کل ان پرسن ہیئرنگ کم ہو رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب پاسپورٹ مل گیا وہ ایک چکر لگائیں گے تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیس ہی, تو لہٰذا انہیں وہ اس طرح کی اسٹے ایکسٹینشن کی درخواست کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ بتائیے, بالکل انہیں پاسپورٹ کی وجہ سے ان کے معاملات جی اسحاق ڈار صاحب کو یہاں پہ تو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے بڑی
بے چینی سے. وہ جب یہاں سے گئے تھے تو وزیر خزانہ تھے, واپس بھی بطور وزیر خزانہ ہی تشریف لا رہے ہیں؟ میرا خیال اب لا نہیں رہے. میرا خیال جو میں نے دیکھا ان کو, میری ملاقات بھی ہوئی ہے 3-4 دفعہ پچھلے ہفتے میں, وہ بطور وزیر خزانہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ ایڈوائس جو مین چل رہی ہے اکانومی پہ جو مین ایڈوائس چل رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ وہ مسلسل کافی انہوں نے اس حوالے سے یعنی پری جو گورنمنٹ سے اور اس کے بعد بھی یہ مسلسل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وہ مشورے بھی دے رہے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ان کی تیاری ہے جو نیکسٹ چیزیں ہونی ہے. اچھا یہی بات اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں حبیب صاحب بھی بتا چکے ہیں. اگر میں کہوں کہ وزیر خزانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان حال مقیم لندن, یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل, ڈی فیکٹو وزیر خزانہ حال مقیم لندن اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں, اور اس وقت وہ تمام معاملات کو یہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ایڈوائس بھی کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب ان سے ڈیلی مشورہ بھی کرتے ہیں, اور اکانومی پہ جو ان کا تجربہ ہے ان سے وہ وزیر اعظم شہباز شریف فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز لندن سے اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.